کہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی جا سکے؟ اب جبکہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے اور جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے تو وہ اطمینان سے گھر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہائیبرڈ رجیم کو ایک جعلی اکثریت عطا کر دی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق تمام اہم فیصلے پارلیمنٹ میں بحث کے بعد منظور ہوتے تھے، مگر آج تمام فیصلے پارلیمنٹ سے باہر کیے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو محض ایک ربر سٹیمپ بنا کر رکھ دیا ہے۔ نیب آرڈیننس میں ترامیم نے اسے بھی ایک بے اثر ادارہ بنا دیا ہے۔ تاہم یہ اب بھی سیاسی انتقام اور انجینئرنگ کا مؤثر ہتھیار ہے۔ پولیس کو عوام کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ چارٹر میں سیاسی انتقام نہ لینے اور سیاسی برداشت کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن پچھلے 3 سالوں میں بدترین سیاسی انتقام دیکھنے کو ملا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ چادر اور چار دیواری کی حرمت ختم کر دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کا اب کوئی وجود نہیں۔ میڈیا کی آزادی بھی چارٹر کا ایک اہم وعدہ تھا، لیکن نئے پیکا قانون کے تحت میڈیا کی آزادی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اختلاف رائے کو کچل دیا گیا ہے اور خود مختار صحافیوں کو گرفتار کر کے، ان پر حملے کر کے ٹی وی اسکرینوں سے مکمل طور پر غائب کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام بیان کردہ حقائق اس بات کا ثبوت ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے دونوں بنیادی دستخط کنندگان نے نہ صرف اس کی روح بلکہ اس کے متن کو بھی پامال کر دیا ہے۔ آج ہم پانچوں جو پچھلے 2 سال 2 مہینے سے بغیر کسی سزا، بغیر کسی ضمانت کے کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، عمران خان کے جمہوری موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہم آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد الیکشن کمیشن اور انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔